الحمد لله الذي عزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یقیناً آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ حاضہ کے ششماہی رزلٹ پر والدین کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم جو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، محترم جناب قاری نعیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف لائے ہیں. میں والدین کو اور اپنے استاد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو کہتا ہوں. یقیناً اس دنیا کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہر بندے کی دوڑ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے. آپ جس کو بھی دیکھتے ہیں، جس کو بھی ملتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان بنے. ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بڑی شہرت ہو، بڑی عزت ہو، بڑا مقام ہو، بڑے پیسے ہوں، بڑا بینک بیلنس ہو، بڑی کوٹھیاں اور بنگلے اور محل ہوں. ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. حالانکہ ہم مسلمان تھے، ہمارے نزدیک تو کامیابی کا معیار بڑا الگ ہونا چاہیے تھا، بڑا علیحدہ ہونا چاہیے تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیابی کے معیار کو بیان کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. چونکہ والدین نے شرکت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہوتی ہے. آپ اگر صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور پردے کے اندر بیٹھنے والی میری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک سخت گرمی کے اندر کچن کا انتظام کرتی ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، یہ تو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ ضرورت کی چیز اولاد کی تربیت ہے. اگر گھر کے اندر، کچن کے اندر کسی بچے سے گلاس ٹوٹ جائے نا تو ہمارا ری ایکشن بڑا سخت ہوتا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا تم نے گلاس توڑ دیا ہے، پورا سیٹ خراب کر دیا ہے، ری ایکشن ہمارا سخت ہوتا ہے. لیکن بچہ سنتے چھوڑی جا رہا ہے، فرض چھوڑی جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
ہمارا اس کے خلاف کہ سنت چھوڑ رہا ہے اور ہمارا ری ایکشن ذرا سخت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلو ابھی بچہ ہے سیکھ جائے گا۔ اور سب سے غلط چیز جو 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر جب سے میں ادھر آیا ہوں، میں نے یہ جو چیز سب سے غلط چیز یہ دیکھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ خود نہیں ہیں۔ سب سے غلط چیز۔ ابھی کچھ دن پہلے اگر وہ ادھر موجود ہیں تو میں پیشری معذرت چاہتا ہوں کہ ایک والد آئے میرے پاس، وہ کہنے لگے بچہ گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں؟ یقین جانیے گا کہ وہ ایک دم پریشان ہوئے اس بات سے، اور ان کے پاس جواب نہیں تھا اس کو دینے کے لیے کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا حضرت بچے باتوں سے نہیں سیکھتے، بچے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچوں سے آپ امید رکھیں کہ نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ جتنی دفعہ آپ مرضی منہ سے کہیں، آپ کو کوئی گھر میں ملنے آیا ہے، آپ کہہ دیں کہ جاؤ ان کو جا کے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، بچے نے تو جھوٹ سیکھ لیا نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے بڑی ضروری ہیں۔ پھر ہمارا ہوتا ہے دینی اداروں میں بھیجنے کے بعد جی شاید ہمارا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، پھر ہم مثالیں دیتے ہیں انگریزوں کی کہ انہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی آگے نکل گئے ہیں۔ اور بھائی ان کے لیے تو صرف دنیا ہے، ان کے لیے تو دنیا، ان کے تو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی آنے والی ہے، حساب کتاب کا دن بھی آنے والا ہے، ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے دنیا ہے، وہ دنیا کی تگ و دو کرتے ہیں، دنیا میں آگے نکلتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو انگریز کی مثال دینا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آخرت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم جس دنیا کے اندر 60 70 80 سال 100 سال گزارنے ہیں، اس کے لیے تو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن جس قبر کے اندر قیامت تک رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قبر کے عذاب سے اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی سے آنسو نیچے گرتے ہیں، حشر کا معاملہ ہے، حساب و کتاب ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، تو آپ صرف قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبر کے اندر اس لیے روتا ہوں کہ جس وقت جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، ادھر تو اور لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن قبر کے اندر تو اکیلے ہی ہونا ہے۔ ان کی سوچ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے کاروبار نہیں کیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر آدمی تھے، اتنے پیسے والے آدمی تھے کہ میرے محبوب نے غزوہ تبوک پہ اعلان کیا، میرے صحابہ مجھے نا ضرورت ہے پیسوں کی۔ تو حضرت جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا میرے 100 اونٹ لکھ لیں، آج اونٹ کی قیمت دیکھ لیں، اس وقت تو اس سے بھی مہنگے ہوا کرتے تھے، نیاب تھے اونٹ، 100 اونٹ لکھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان اگر تھوڑا بڑھا دو، کہا آقا 100 اور لکھ لیں۔ پھر کہا کہ تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے، 100 اور لکھ لیں۔ ایک روایت کے مطابق 600 اور ایک کے مطابق 1000 اونٹ میرے اکیلے عثمان نے اللہ کے نبی کو غزوہ تبوک پہ دیے۔ تو پیسے ہے تو دیے تھے نا، امیر تھے تو دیے تھے نا، لیکن سوچ اور فکر کیا ہے کہ میں نے قبر کے اندر جانا۔ اور دوسری بات، چونکہ مائیں سنتی ہیں
اوپر تشریف لائی ہیں۔ ماں باپ کی دعا سے بچہ بہت آگے نکل سکتا ہے، سیکھتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر کے اندر نبینا تھے۔ ماں نے روز دعا کرنی کہ اللہ اگر تم میرے بیٹے کو بینائی عطا کر دینا تو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر مجھے ایک دن سوچ آئی کہ یہ کیوں کہا کہ اگر آنکھیں دے گا تو دین کے لیے وقف کروں گی، نبینے بھی تو دین پڑھتے ہیں نا۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس لیے کہا کہ کہیں لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ نبینا تھا اس لیے مدرسے داخل کروائے، اور پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ دینی ادارے تو وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دین کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کی، لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے اور ہمارے حالات نے اداروں کے حوالے سے لوگوں کے مختلف ذہن بنائے کہ جس وقت داخلے کے لیے لوگ آتے ہیں ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار ان کا ذہن ان کا کیا ہے اداروں کے بارے میں، مدارس کے بارے میں۔ تو تب تک جب تک آپ کے دلوں کے اندر اللہ کے گھروں کی محبت نہیں ہوگی، ہیبت نہیں ہوگی، تب تک آپ بے شک جو مرضی کرتے رہیں آپ کا بیٹا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب آپ اس کو کہیں گے اچھا چلو اب نہیں تم نے کرنا، میں تمہیں اسکول میں ڈال دیتا ہوں، چلو جی اسکول میں ڈال۔ جب بار بار آپ یہ جملہ کہیں گے کہ اگر نہیں کرنا تو بتا دو میں اسکول میں کیا ہے؟ اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہنے دیتا، یہ پکی بات۔ میں نے اسی ادارے سے درس نظامی کیا ہے، یہیں سے حفظ کیا ہے، الحمدللہ بی ایس آنر بھی کیا پنجاب یونیورسٹی سے، ایم فل بھی کیا یو ایم ٹی سے۔ کس چیز میں پیچھے رہے؟ ادھر سے ہی سیکھا ہے جو سیکھا ہے۔ اور میرے حفظ کے استاد محترم جناب قاری نعیم الرحمن صاحب، یقیناً اساتذہ کے سامنے گفتگو کرنا اور سبق سنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پچھلے ماہ جو ہے وہ استاد جی سے ایک بچے نے حفظ کیا تو اس کی آمین تھی، تو استاد محترم کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ پہ جا کے نہ درس دینا۔ تو جس وقت میں پہنچا میرے اسی طرح میرے استاد جس طرح بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر بھی میرے استاد میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو درس سے فارغ ہو کے میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میں نے کہا استاد جی میں نے آج سے پہلے بھی بڑی گفتگو کی ہے، لیکن آج جو میری طبیعت کے اندر حضور آیا ہے، جیسی میرے سے گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو میرے استاد نے بھلا کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ جب تک تم گفتگو کرتا رہا ہے میں اللہ کے حضور دعا کرتا رہا ہوں تیرے لیے۔ تو یہ دو اشخاص کی دعائیں انسان کو، استاد کی اور والدین کی۔ تو میں بات کر رہا تھا امام بخاری کی، کہا کہ نبینے کو نہیں بھیجنا مدرسے، دین کے لیے وقف نہیں کرنا، کہیں لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ نبینا تھا اس لیے جو ہے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، کہیں لوگ ایسی بات نہ کریں۔ روزانہ دعا کرنی۔ ایک دن خواب کے اندر حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور خواب کے اندر جناب ابراہیم ملے، کہا کہ بخاری کی ماں تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، صبح ہوگی تم بخاری کو دیکھو گی، بخاری تمہیں دیکھے گا۔ وہ جو بیٹا بیٹھ جائے، وہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے ماں خود ہاتھ پکڑ کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چھوڑنے جایا کرتی تھی، اب دعا سے امام بخاری اکیلے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ہی ماں کی دعا تھی، اور جس وقت
امام بخاری دنیا سے گئے تو آپ کی قبر کی مٹی سے 3 دن تک متواتر کستوری کی خوشبو آتی رہی، اور خوشبو کیسے نہ آئے؟ جس کی ساری عمر محبوب کی حدیث میں گزری ہو، خوشبو کیسے نہ آئے؟ میں نے تو پچھلے اتوار جب ان کا تقریری پروگرام تھا درس نظامی والے طلباء کا، تو میں نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کریم نے 5 سوال کرنے ہیں، نمرہ فی ما فنا وان شبابہ فی ما بلا، عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے، یہ سوال ہونا ہے۔ اپنی عمر کہاں پہ گزاری، وان شبابہ فی ما ابلا، اور اپنی جوانی کہاں پہ گزاری۔ حالانکہ عمر کے اندر جوانی کا حصہ بھی آتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ کریم نے اس سوال کو علیحدہ کیا، وان شبابہ فی ما ابلا، جوانی کن کاموں میں گزار کے آئے۔ کہیں جوانی ساری رات فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپ پہ تو نہیں گزاری، ساری رات فلمیں دیکھتے گانے سنتے تو نہیں گزاری؟ یہ سوال ہونا ہے، سب سے ہونا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے تب تک علیحدہ ہی نہیں کرنا جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں لینے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ اپنی جوانی کے ایام میں حدیث پڑھتے ہو۔ جب تم کہو گے کہ اللہ میری جوانی تیری دہلیز پہ محبوب کی حدیث پڑھتے گزری ہے، پھر سوال کے جواب کے اندر مزہ اور چس آئے گی کہ نہیں آئے؟ جس کی جوانی اللہ کے محبوب کی حدیث میں گزر جائے۔ اور حدیث کی محبت پوچھنی ہے تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 1000 شاگرد تھا، قلم سے حدیث لکھا کرتے، کہا کہ جب قلم کو تراشا کرو نا، اس کا جو لکڑی کا بورا اترتا ہے نا، اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو ایک طرف سیف کرتے رہو، محفوظ کرتے رہو۔ اور جس وقت میں دنیا سے جاؤں تو یہ جو قلموں کا بورا ہے، ان کو آگ لگا کے پانی گرم کرنا، ہو سکتا ہے اللہ کو خیال آ جائے کہ ابن جوزی کے جسم پر وہ پانی لگا ہے کہ جن کو ان قلموں نے گرم کیا ہے، جن قلموں کو محبوب کی حدیث کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے میری بخشش کا بھی انتظام ہو۔ تو حدیث کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، محبوب کی محبت ہمارے دل کے اندر۔ اور یہ دنیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی سانس بند ہو جائے اور اگلے جہان اور سوال و جواب اور قبر اور سارے معاملات بڑے مشکل معاملات ہیں، اور حساب دینا پڑنا ہے۔ اور 5 سوالوں میں مال کہاں سے آیا اور کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ آیا اور کہاں پہ خرچ کیا، اللہ یہ سوال ہونا۔ اور 5واں جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بات میں نے پڑھی کہ وہ بادشاہ تھا تو اس کے دربار میں ایک بزرگ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تم چھوڑ دو اس کو، یہ کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ بابا ہے، بزرگ ہے، اس کو پکڑو، اس کو باہر نکالو، اس کو کیا پتا کہ محل کے اوپر راج کرنا اور سائیڈ پہ گارڈ کا ہونا اور وزراء کا ہونا اس کی کیا چس اور مزے ہیں، اس کو کیا پتا، اس کو پکڑو، اس کو باہر نکالو۔ یہ آ گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے پکڑا، اس کو باہر نکالا، وہ بزرگ تھا وہ چل پڑا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ شکار پہ نکلا، تو شکار کرتے کرتے بادشاہ کہیں دور نکل گیا، وزراء جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ گھر کا رستہ بھی بھول گیا، جنگل تھا، پھنس گیا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، پانی اور کھانا وزراء کے پاس تھا، کچھ بھی نہیں تھا اپنے پاس۔ اب دیکھتا رہا کہ اب کیا کروں، پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ بس اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ وہی بزرگ جو تھا، وہ جو دربار کے اندر آیا تھا، اس نے پانی کا مٹکا اٹھایا اور وہاں سے گزر۔ بادشاہ نے کہا کہ پانی تو پلاؤ۔ وہ کہنے لگا پانی ایسے تھوڑی ملتا، ایسے تو نہیں پانی ملنا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا؟ کہا کہ آدھی سلطنت لوں گا پھر پانی ملے گا۔ اس نے کہا بابا آدھی سلطنت لے نہیں، مجھے پانی پلا دے، مجھے موت آ رہی، تجھے سلطنت لے لے آدھی سلطنت۔ کہا ایسے نہیں، لکھ کے دے۔ نکالا، لکھ کے دیا، سائن کروائے۔ اس کے وقت پانی پیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی انسان کافی دیر بعد پیے تو بعض دفعہ پیشاب کے اندر بھی مسئلہ بنتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ بھی وہی مسئلہ پیش آئے، پانی پینے کے بعد پیشاب کی حاجت ہوئی اور پیشاب نہ آئے۔
بڑا پریشان ہوا کہ پھر وہ کبھی دیکھے لیٹیاں مارے کہ اب کیا، پھر کہہ کہ اب تو موت ہی ہے۔ وہ بابا کہنے لگا کہ میں حکیم بھی ہوں، میں علاج بھی کرتا ہوں۔ کہا کہ علاج کر دے میرا، کہا کہ ایسے نہیں، آدھی سلطنت لوں گا، بقایا کی جو آدھی سلطنت رہ گئی ہے وہ لوں گا، پھر علاج کروں گا۔ کہا کہ لکھوایا بادشاہ سے، پوری سلطنت لکھوا کے علاج کیا، پوری کھلائی، بادشاہ کو پیشاب آیا، سکون ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ جا، تجھے میں نے سلطنت دے، جا حکومت کا۔ وہ بابا کہنے لگا کہ میں نے ایسی حکومت کو کیا کرنا ہے کہ جو پانی کے چند قطرات پہ اور پیشاب کے چند قطروں پہ ختم ہو جائے، میں نے ایسی حکومت کو کیا کرنا۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دین کے ساتھ محبت کیجئے، اپنے طلباء، اپنے بچے جو ہیں ان کو دین کی طرف، دین کے اندر ان کے دین کی محبت کو پیدا کیجئے۔ یہ اساتذہ کا کام ہے اور والدین کا کام ہے۔ جس وقت آپ کہیں گے کہ جی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا، جی بڑا ٹائم لگ رہا ہے، ہمارا ٹارگٹ 2 سال کا ہے، اگر فرض کرے 3 سال لگ جاتے، یار مسجد کے اندر ہی وقت گزارا ہے نا اس نے، پھر کیا ہوا؟ اور یہ بات میرے سے لکھوا لیں، مجھ سے سائن کروا لیں کہ اگر دین کے ساتھ مخلص ہے نا بچے اور آپ، پھر دنیا کے معاملات کے اندر پیچھے نہیں رہتے، یہ پکی بات۔ تو اپنے اندر دین کی ایک حب پیدا کریں، اور جس وقت آپ کے اندر پیدا ہوگی تو پھر آپ کے بچوں کے اندر پیدا ہوگی۔ اور جو میں نے بات شروع میں کی کہ ہمارے رویوں سے سیکھنا ہے انہوں نے۔ جس وقت ہم لو لیول کی بات کریں گے، نیچے لیول کی بات کریں گے، وہ بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان کو کہا کریں کہ آپ تو، میں تو ان کو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کی قسم اتنے خوش قسمت ہو کہ باقی بچے وہ موبائلوں کے اندر گلی کے تھڑوں پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزارتے ہو، تم رب کے گھروں کے اندر اپنا وقت گزارتے ہو صبح سے شام تک۔ اور پھر ان کے اساتذہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی جوانیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے کہ جوانی کے عین ایام کے اندر اللہ کے گھروں کے اندر بیٹھ کے اللہ کے قرآن کے اور محبوب کی حدیث کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے کام کو قبول و منظور کرے اور ہمارے دل کے اندر دین کی حب پیدا کرے۔ مجھے پتہ ہے کہ بڑے مسائل ہیں، اور بعض دفعہ والدین کہتے ہیں کہ جی پی ٹی سی ایل پہ کال نہیں اٹھائی اور چھٹی کا کچھ نہیں پتہ لگتا۔ یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہیں، اور ہم نے جس وقت آپ جائیں گے تو بیسمنٹ کا آپ ایک دفعہ وزٹ کر کے جائیے گا کہ میری جو سوچ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اگر آئے ہیں تو اتنا ٹائم ہمارے پاس گزارتے ہیں، اس ٹائم کو ایسا مینیج کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ 2 سال کے اندر انشاءاللہ العزیز ہیرے بن کے نکلیں، اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ ہم دن اور رات اساتذہ، ابھی رات میں شہباز صاحب اور عبدالغفار صاحب اور دوسرے شعیب صاحب، ہم رات 12 ساڑھے 12 بجے تک بیٹھے رہے، اور یار ہمارا اپنا ذاتی کام تھا، ہمیں کیا ملنا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے، ان بچوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کے لیے ہم بیٹھے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نجات کے لیے اس کو ہی کافی کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہماری نیتیں صاف ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات کہ ہماری تربیت کرنے والے شیخنا و امامنا حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی ہیں، کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی لمبی 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 عمر عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے کہ ایسے لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہوتا ہے اور چلنا پھرنا ایک ہوتا ہے، ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ میں پرسوں رات جس وقت بیٹھا تو کہنے لگے کہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ بچوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والے بڑے کم نظر آتے ہیں۔ دیکھیں نا، آگ تو وہی لگاتا ہے جس کو خود لگی ہوگی۔ اللہ ہمارے اندر اپنی محبت کو پیدا کرے، ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم ان بچوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا کریں گے۔
اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ملی اسے کچھ بھی نہ ملا۔ وما توفیقی الا باللہ۔